الحمد لله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنات من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں چلتی ہوں؟ معزز سامعین کرام، یہ جو حصہ قرآن کریم میں یہاں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہے، حکم بھی ہے، اور وہ باریکیاں بھی بیان فرمائی گئی ہیں کہ جہاں نیت کا دخل ہے، جہاں دوسروں کے ساتھ جو انداز ہے اس کی نزاکت بیان ہے. تو یہ متصل تیسرا واقعہ ہے کہ جہاں پر اللہ کریم کے راہ پر جو خرچ کی جاتی ہے شے، اور اس کے خرچ کرنے میں کہیں کوئی کمی بیشی واقع ہو تو کیسی اس کی صورت اور حال ہوگا، یہ بیان فرمایا گیا ہے. حالانکہ اس سے پچھلے حصوں میں جہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال ایک بیج کے دانے سے جس کی بالیں اور اس کا نتائج 700 گنا تک اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں کہ یعنی جتنا اعلیٰ بیج ہوگا، جتنی وقت کی بیوائی ہوگی، جتنی زمین تیار کی گئی ہوگی، اتنے نتائج میں اس کے اعلیٰ ترین جو نتائج بیان فرمائے گئے وہ 700 گنا بیان فرمائے گئے. لیکن وہ حصے بھی جو نزاکت ہے وہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس میں احسان جتانا یا ایذا پہنچانا ایسا ہے کہ جو تمام عمل کو ضائع کر دے گا. اسی طرح دوسرے حصے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ احسان جتا کر اور ایذا دے کر آپ اسے برباد کر رہے ہیں. پھر اللہ جل شانہ نے دکھاوے کے لیے جو کوئی مال خرچ کرتا ہے اسے منع فرمایا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے یہ عمل ایسا ہے جیسے آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو. اب کتنی نازک تر شے ہے، اس لیے کہ جہاں اللہ کے راہ پر خرچ کرنے کا فرمایا گیا ہے وہاں اصول اور ضابطہ بھی وہی درکار ہے جو اللہ کریم نے مقرر فرمایا. جب ہم اپنے ہاں اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنے گرد و پیش، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو انفاق کے بے شمار پہلو ملتے ہیں، لیکن اللہ معاف فرمائے اس انفاق میں نفاق نہ ہو، بدنیتی نہ ہو، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہم تعمیل حکم میں ایک پہلو اختیار کرتے ہوئے اس اختیار کو ذاتی حیثیت میں لیتے ہوئے اپنے مراتب میں پڑ جاتے ہیں، اپنی طرف سے احسان میں پڑ جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے. جس مال کو میں خرچ کر رہا ہوں یا جس استعداد کو میں خرچ کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر وہ توفیق نہ دے، یہ مال نہ دے، تو مجھ میں اتنی سکت اور طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے تئیں یہ عمل کر سکوں. چاہے جائے کہ میں اپنی ذات کو دیکھوں کہ میری ذات کا ہونا اللہ کا حکم ہے اور اس کا امر ہے، تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی دسترس سے باہر ہو، یا کوئی شے ایسی نہیں ہے جو از خود ہو. یہ وہ صفت ہے جو رب کائنات کی ہے کہ اس کی ذات قائم بالذات ہے. باقی جو کچھ ہے اس کے قائم رکھنے سے ہے. یہی صورت جب ہم زکوٰۃ کے میں پہلو میں اور یہ حصے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندے مومن نے حلال رزق کمایا. اب کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، کاروباری حیات ہو سکتی ہے، محنت مزدوری ہو سکتی ہے، کہیں ملازمت ہو سکتی ہے، کاشتکاری یا جو حصے منسلک ہیں زمینداری سے ان میں سے کوئی شعبہ یا حصہ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں جہاں ذرائع ہیں آمدن کے وہاں بھی اللہ کریم نے اصول اور ضابطے ارشاد فرمائے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو،
حق اور حلال جو ہے وہ کمایا جائے۔ اب جب وہ کمائی آئی تو اس کے جو اخراجات ہیں اس میں جو اسے اللہ کریم کے نام پر خرچ ہونے ہیں ان کی باریکیاں اور ان کی نزاکتیں بیان فرمائیں۔ اسی طرح جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو جب بندے مومن زکوٰۃ دیتا ہے تو جہاں وہ اللہ کے نام پر خرچ کر رہا ہوتا ہے یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو مال اس نے مجھے کمانے کی توفیق دی اور مال عطا فرمایا یہ ہے اس کا خرچ بھی اس کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو جہاں زکوٰۃ مال کی کمی بیشی کو پاکیزگی کا سبب بنتی ہے وہاں یہ اظہار بھی ہے کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے کہ وہ اقرار بھی کر رہا ہے کہ یہ مال اللہ کا ہے، اس کو ویسے خرچ کروں جیسے اللہ کریم نے پسند فرمایا۔ یہ الگ بات ہے قابل احترام سامعین کرام کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھا جائے اور زندگی کے تسلسل کو دیکھا جائے تو شاید ریت اگر ہاتھ میں ہو مٹھی میں ہو اس کا سرکنا محسوس ہو سکے، یہ زندگی کے گزرتے لمحات محسوس نہیں ہوتے۔ اور جب آخرت کی بات آتی ہے جہاں ابدالآباد رہنا ہے تو اس کے تقابلی حصوں میں دیکھیں گے تو پھر دنیا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو جب اللہ کریم کی رضا کے مطابق عمل ہے تو پھر اس کی شرف قبولیت اور اس قبولیت میں کتنے مدارج ہیں۔ قرآن کریم بڑے واضح حصوں میں ارشاد فرما رہا ہے۔ پھر جو اگلی مثال بیان فرمائی گئی یہاں اسے اللہ جل شانہ نے ایسے بیان فرمایا کہ جیسے پتھر پر مٹی ہو اور بارش برس سے، اب بارش کے برسنے سے رویدگی ہوتی ہے، زمین کا سینہ کھلتا ہے، اس میں سے کتنی ہی قسم اور انواع کی جو ہے جنس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، لیکن جس پتھر پر مٹی پڑی ہو وہاں رویدگی پیدا نہیں ہوتی بلکہ پتھر سے مٹی دھل جاتی ہے اور پھر چٹان نیچے سے نکل آتی ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو خرچ کرنے میں ان تمام نزاکتوں کو دیکھنا لازم ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش وہاں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، فطرانہ ہو، کسی پہلو سے بھی خرچ کر رہے ہوں جن سے پھر سال بھر ہم معاونت لیتے ہیں۔ ایک احسان مندی کا تعلق جو ہے وہ ہم پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہاری ضرورت میں پوری کر رہا ہوں اور اس لیے جہاں مجھے ضرورت ہے وہاں تم کام کرنے آ جاؤ۔ اب ان آیات کو دیکھیں، پھر اپنے اس عمل کو ہم دیکھیں اور پھر موازنہ کریں کہ وہ جو اللہ کے نام پر دینے کا احسان ہم جتا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا حاصل کیا ہوگا۔ تو اسی طرح اگلے حصے میں جہاں بیان فرمایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں واقعتاً دیتے ہیں ان کا کھیت ایسی جگہ پر ہے کہ بارش نہ بھی برسے تو وہاں کی فضا میں اتنی نمی ہے کہ اس کی فصل پر اثر نہیں پڑتا، یعنی ہر حال میں وہ فصل نتائج دیتا ہے۔ اس کے لیے خالص نیت کی ضرورت ہے، عمل خالص ہو، مخلوق کو دکھاوا مقصود نہ ہو، کسی کی تذلیل مقصود نہ ہو، کسی پر احسان جتانا مقصود نہ ہو۔ اسی پہلو سے اللہ کریم نے یہ تیسرے حصے میں مثال جو ارشاد فرمائی ہے جہاں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں چلتی۔ اب پانی باغ کی ضرورت ہے کہ جہاں باغ لگانا ہوگا وہاں تک پانی لے کر جانا لازمی ہے یا باغ وہاں لگایا جائے جہاں پانی۔ اب ایسے باغ کی مثال اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ باغ ہے اور اس میں نہر چل رہی ہے کہ یعنی اس کے ذرائع پورے ہیں اور اعلیٰ ہیں، اور ان تمام حصوں میں پھر وہ باغ کیسا ہوگا، کیسا سرسبز و شاداب ہوگا، اس کا پھل کتنا ہوگا۔ لیکن جو نقطہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ فرمایا ہے لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی یہ دو تو ذکر فرمایا ہے، ایسا باغ جو اپنے مقصد کی تکمیل ہو۔ فرمایا وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کو بڑھاپا آ جائے۔ اب جو مالک ہے اس نے اگر محنت کی تو بھی ساری زندگی لگی،
اور ایک باغ تیار ہوا جس میں قسم و انواع کے پھل ہیں اور اپنی وہ پوری جوبن پر ہے، اس کے ذرائع موجود ہیں، پانی موجود ہے۔ اب باغ جو ہے اس کے لیے زمین اچھی اور اعلیٰ چاہیے ہوتی ہے، عمومی زمین میں باغات جو ہیں وہ نہیں پھلتے پھولتے، عرصہ لیتے ہیں، پھر پھل کی وہ جو ایک معیار ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ تو جب فرمایا کہ اس کو بڑھاپا آ جائے اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، اب اس کمزوری کو آپ، اس نحیفے کو آپ کم عمری میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا مالک کہ جس کا باغ اپنے پوری جوبن پر ہو، ہر طرح کے پھل دیتا ہو، اس کے ذرائع موجود ہوں اور اس کی عمر پختہ ہوگی اور ضعیفی ہو۔ اب نوجوانی اور ضعیفی میں بے شمار پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن جب قوت کی بات آئے، چونکہ جب آپ باغ لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اس کے لیے قوت بازو بھی درکار ہے، صحت مندی بھی درکار ہے، وجود میں اتنی طاقت اور سکت درکار ہے کہ یہ محنت اور مزدوری کر سکے۔ اب جس کی مثال بیان فرمائی جا رہی ہے وہاں باغ موجود ہے، ذرائع موجود ہیں، لیکن جو صاحب ہے، جو مالک ہے، وہ ضعیف ہے اور اس کے جو لواحقین ہیں وہاں کمزوری ہے، یعنی اس کی اولاد چھوٹی ہوگی، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس باغ کو سنبھال سکے یا اس باغ کے ساتھ محنت کر سکے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور فرمایا جس میں ایسا گولا ہے، ایسی آندھی اور طوفان پھیل جائے، آ جائے، وارد ہو جائے، جس میں آگ ہو، پھر وہ یعنی باغ جل جائے۔ اب کمزوری اور نحیفی ہے، باغ اپنے جوبن پر ہے، لیکن جو مالک ہے وہ کمزور اور نحیف ہے اور اس کی اولاد اس قابل نہیں ہے کہ وہ محنت جاری رکھ سکے۔ باغ قائم رہے تو ان کو سہولت ہے اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہے، اگر باغ کسی طرح سے بھی اجڑ جائے، اس کو نقصان ہو جائے، تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے دوبارہ محنت کر کے کھڑا کر سکیں۔ فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ تو آندھی جو آئے، وہ جو ایک بگولا ایسا ہے جس میں آگ بھی ہو۔ اب جب اندھیری آتی ہے تو ویسے ہی وہ درخت گرا دیتی ہے، تباہی پیدا کر دیتی ہے، لیکن ایسی اندھیری کہ جس کے ساتھ آگ بھی ہو، یعنی جو گرا جو بچا وہ بھی جل جائے، تو اس کی صورت کیا ہوگی کہ ایسا شخص جس کے سامنے تیار باغ ہو، ہر شے موجود ہو، اپنا پھل جو ہے وہ دے رہا ہو، اولاد کمزور ہو، اور یک ایک ایسی آندھی ہے کہ جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے، اور اس میں آگ ہو کہ جو بچی کھچی ہے وہ بھی جل جائے، اس کی صورت اور کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی جب اللہ کریم کے نام پر آپ دے رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو، خیرات کر رہے ہو، اللہ کے حکم پر مال اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر رہے ہو، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بہترین باغ اور اس سے پھل کا حصول، اس سے استفادہ، اپنی بات کی ہے، یعنی جس مالک کی بات کی ہے اس کے خاندان کی بھی بات فرمائی ہے کہ اس کے وارث کمزور، تو جب وارث کمزور ہیں تو ورثاء کی بھی بات آ گئی، یعنی اہل خانہ کی بھی بات آ گئی۔ اب اس سے استفادہ خود بھی کر رہا ہے اور اس کی اولاد کو بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر اس میں طوفان ایسا آ گیا کہ جس نے اسے تباہ و برباد کر دیا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی اس نحیفی اور کمزوری میں پھر اتنی محنت کر کے باغ کو کھڑا کر سکے، اور پھر پیچھے وارث ایسا کوئی نہیں کہ جو اس ایسی محنت کر سکے۔ تو یہ تباہی ایسی ہے کہ جو اس موقع پر تو تباہی ہے، اس کے اثرات پورے گھر پر ایسے وارد ہوں گے کہ سب کو تکلیف میں مبتلا کر دیں گے۔ اب جو اللہ کے نام پر دے رہا ہے کیسا خوبصورت تیار باغ ہے، لیکن اگر اس نے اس میں بدنیتی داخل کر دی تو یہ بدنیتی ایسی ہے اس باغ اور اس پھل کو، صرف پھل نہیں، کل باغ کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اللہ اسی طرح تمہارے لیے دلائل بیان کرتے ہیں
لعلکم تتفکرون، فرمایا تاکہ تم فکر کرو۔ اب یہ جو تفکر ہے یہ ایسا وصف ہے جو اللہ کریم نے اس حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم یہ بیان ارشاد کر کے، یہ مثال بیان فرما کے پھر بھی فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ جو گرد و پیش ہے، زمین و آسمان کی وسعتیں ہیں، ہر طرف کی قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے، اور یہ وہ استعداد ہے جو بڑی خصوصی ہے جو اللہ کریم نے مکلف مخلوق کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس فکر کا اور وہ عقل مندی جو اس فکر کو استعمال کرتے ہوئے اپنی راہ کا تعین کر سکے یا اپنی اختتام یا منزل کو دیکھ سکے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہی تو اندھا پان ہے، یہی تو بہرا پن ہے جو قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ اندھے اور بہرے ہیں۔ یہی تو اندھا اور بہرا ہونا ہے کہ جو کچھ اللہ کریم نے استعداد عطا فرمائی ہے اسے بروئے کار لا کر اپنا انجام نہیں دیکھ رہے۔ تو معزز سامعین کرام، آج ہم اپنی معیشت اور اپنے معاشی حالات کو اگر دیکھیں تو اتنی ایک تنگ دستی ہے کہ ہر کوئی، یہ پہلے بھی تھا کہ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے ایک ایسے انداز سے گزر رہا تھا کہ بمشکل گزارا تھا ہر ایک کا۔ تو آج یہ جو معیشی تنگی ہے، اور یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں وارد ہوئی ہے، اور جو مختلف بیماریاں پھیلی ہیں اور جو حالات ایسے ہیں کہ ایک دفعہ دنیا کا سارا کام روک دیا گیا ہے، اس وجہ سے ایک ایسی معیشی تنگی پیدا ہو گئی ہے کہ جہاں کمزوری تھی وہاں اور زیادہ کمزوری کے اثرات پیدا ہو۔ پھر ہمارا تو مزاج ایسا ہے، ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے، ہم ویسے ہی تقریب کی طرف توجہ رکھتے ہیں، تعمیر کی طرف ہمیں دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ تو اس کمزور اور نحیف جو معیشی صورت ہے، بمشکل اپنا گزارا ہو رہا ہے، اس میں اللہ کی راہ پر خرچ کیسے کیا جا سکے؟ تو معزز سامعین کرام، اللہ جل شانہ کو کسی کے مقروض نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے، وہ جسے جو دینا چاہے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس زائد ہے تو بھی وہ امتحان میں ہے، اور اگر کسی کے پاس کم ہے تو بھی اس کا امتحان ہے کہ وہ اپنے اللہ کی طرف کیسے رجوع کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے کہ کسی کا ایک نوالا اور کسی کی بے حساب دولت کا خرچ اس درجے کو نہ پہنچ سکے جو کسی ایک نادار کا ایک نوالا جو اللہ کی راہ پر وہ کسی کو دے دے، جو اسے شرف قبولیت دے دے۔ اس سارے کا انحصار اس پر ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو کار فرما نیت ہے وہ کیا ہے۔ تو یقیناً حالات سخت ہیں، یقیناً معیشی تنگی ہے، لیکن جب ہم بحثیت قوم دیکھتے ہیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم بیٹھے ہیں۔ ایک اداسی ہے، ایک گفتگو ہے، ایک دوسرے پر اعتراض ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں چاہ رہا کہ میں اس میں کیا عمل کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں معزز سامعین کرام، نوجوان آتے ہیں، صحت مند ہیں، دعا کریں ہمارا روزگار نہیں ہے، تو پوچھتا ہوں کہ ہاں میرا بیٹا آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی پڑھا ہے۔ کتنا پڑھا ہے؟ تو بہت ساری کلاسیں بتاتے ہیں اور ڈگریاں بتاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کچھ کرتے ہیں؟ نہیں، میں تلاش کر رہا ہوں، کوئی اچھی جگہ نہیں ملی، کوئی اچھا کام نہیں ملا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جو اعلیٰ ترین حصہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیا وہی لازم ہے؟ اپنی کوشش تو کر کے دیکھو، وہ نہ صحیح دوسرے درجے کی نوکری مل جائے گی، وہاں جاؤ گے، اپنی محنت مزدوری کرو، ترقی کر لو، آپ لوگوں سے ملو گے تو آپ کو مواقع بھی ملیں گے۔ لیکن وہی ایک نوجوان کا مزاج ہم ساری قوم کا ایک سارے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ، اور آج کی جدت نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ
ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں اور جو میں سمجھتا ہوں یہی حتمی ہے، اور باقی تمام مخلوق اس کے مطابق عمل کرے۔ اور جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنی رہنمائی لیتے ہیں، تو قرآن کریم ہمیں جو ارشاد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر شے کی نسبت اپنے اللہ کی طرف کرو۔ جب ہر شے کی نسبت اللہ کریم کی طرف ہوگی تو یقیناً ایک ہی راہ بچتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے۔ اس لیے میں یہ آپ سے خصوصاً عرض کروں گا کہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے، اپنی استعداد کے مطابق خرچ کریں، اور وہ خرچ خالص اللہ کے لیے کریں، ایسی جگہ کریں جہاں مخلوق پر ہمارا احسان جتانا نہ ہو۔ اصول اور ضابطے دین اسلام بڑے واضح بیان فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی بسر فرمائی، اور زندگی کے ایک ایک پہلو پر ہماری رہنمائی جو ہے وہ ہمیں نصیب ہے۔ یہ بدبختی ہوگی کہ ساری عطا کے بعد کہ پھر ہم کمزوریوں میں پڑ جائیں، پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب جب اس بات کو میں اپنے اس آج کے اجتماع کے موضوع کے ساتھ منسلک کروں تو بھی بڑی واضح بات ہے، اس لیے کہ یہ جو فکر ہے یہاں فرمایا گیا ہے لعلکم تتفکرون، یہ فکر کیا ہے؟ یہ ایک کیفیت ہے، یہ کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ کسی نے اٹھا کر سر پر رکھ لینی ہے یا کسی نے کندھے پر رکھ لینی ہے، یہ کیفیت اور حال ہے۔ اور جب کیفیت کی بات کرو گے تو یہی فکر آپ کو کیفیت قلبی کی راہ دکھائے گی۔ جب اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اس کی اعلیٰ نیت کی بات کرو گے تو یہی نیت جو ہے آپ کو کیفیت قلبی کی راہ دکھائے گی۔ جب اپنے اعمال پر وہ کیفیت اور حال تلاش کرو گے کہ جو مالک اور مخلوق کے مابین ہے، جسے اور کوئی نہیں دیکھتا اور کوئی نہیں جانتا، تو بھی وہ راہ آپ کو سلوک کی دکھائے گی، کیفیت قلبی کی دکھائے گی۔ اللہ جل شانہ مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائے، ہمیں ایک مربوط نظام جو ہے ہم تک پہنچنے کا یہ ہستیاں سبب بنی، اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے۔ ابھی اس سال کا یہ جو اجتماع ہے، اس اجتماع میں یہ کوئی یہ نہیں معاملہ کہ آگے بیٹھ کے چلے گئے ایک دوسرے کی واہ واہ ہوگی، نہیں، یہ معاملہ تربیت کا ہے۔ یہ معاملہ ہے کہ یہ لعلکم تتفکرون، ایسی کیفیت اور حال نصیب ہو جو ہمیں عملی زندگی میں کامل اتباع کا سبب بن سکے، کہ ہماری زندگی صالح ہو۔ تو یہاں جب بھی تشریف لائیں، جو وقت ہے ایک نفلی متکف کی حیثیت سے بسر فرمائیں، ایک دوسرے کا لحاظ فرمائیں، اور جو آپ کی تربیت کا پہلو تیار کیا گیا ہے کوشش کریں کہ اپنا وقت اس کے مطابق صرف ہو۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے معمولات سے ایک وقت نکالا، اپنی مصروفیت میں سے ایک وقت نکالا، اور مقصد جو ہے وہ تربیت ہے، ایک باطنی اصلاح ہے اور اس ذکر پر محنت ہے، تو پھر جب عین مقام پر پہنچے اور اس وقت کو ضائع کر دیں تو کیا حاصل؟ اس لیے معزز سامعین کرام یہ کوشش فرمائیں کہ خالص ابتدا خالص پہنچیں، عمل خالص، اور یہی خالص حصے آپ کو اپنی زندگیوں اپنے اعمال میں نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ تمام جو افراد، خواتین و حضرات سارے جمع ہیں، اپنے مقصد کی جو ہے خالص حصول نصیب ہو۔ اور جب ہم انفاق فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں تو انفاق فی سبیل اللہ وہ کچھ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کا خرچ۔ یقیناً جو پہلو یہاں بیان فرمائے جا رہے ہیں یہ روپے اور پیسے کے حوالے سے ہیں، لیکن جب کلی معنوں میں دیکھیں گے تو ہر وہ شے جو اللہ نے دی ہے اس کا استعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو
تو وہ ہر پہلو بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہوتا ہے۔ تو جب یہاں تربیت کی جا رہی ہو تو یہ جو تربیت کے ذمہ دار ہیں انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو تربیت کر رہے ہیں یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے تحت آتا ہے۔ اس میں بھی لوگوں کی حیثیتوں کو، لوگوں سے تعلقات کو نہیں دیکھنا۔ کیا دیکھنا ہے؟ اللہ کریم کی رضا دیکھنی ہے۔ جو حصول کے لیے آیا ہے وہ افراد سے لپٹنا شروع کر دے گا تو اصل راہ کھول دے گا۔ اسی بھی یہ چاہیے کہ جو سالک ہے وہ بھی یہ دیکھے، چاہے محنت کرے، اس اللہ کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہو، یہ کیفیت وہ حال نصیب ہو جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے۔ آپ لوگوں کو دیکھو گے تو پھر قرآن کریم بڑا واضح بیان ارشاد فرما رہا ہے کہ کتنا اعلیٰ حصہ ہے اللہ کی یاد کے لیے جمع ہوا جائے۔ آپ قرآن و حدیث میں اس جمع ہونے سے متعلق دیکھیں کتنی فضیلت ملتی ہے۔ اب اللہ کے نام پر اس کی یاد کے لیے آپ جمع ہوں تو کتنا اعلیٰ حصہ ہے۔ پھر اسے مخلوق سے منسلک کر دیں تو پھر کیا یہ باغ جل نہ گیا؟ یہ پھلدار پودے کہاں سلامت رہیں گے کہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے حصول ہوگا؟ اس لیے فریقین کی یہ ذمہ داری ہے کہ آنے والا افراد کو نہ دیکھے، جو قرآن و سنت کے تحت تربیت ہے اس کو دیکھے، اور جہاں تربیت جس کی ذمہ داری تربیت کرنی ہے اسے لوگوں پر احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بے نیاز کی عطا ہے، وہ تقسیم فرما رہا ہے، اس تقسیم میں کسی کو اس نے داخل فرما دیا تو یہ اس کا احسان ہے۔ اس لیے تو پھر افراد، ان کے چہرے، ان کی حیثیتیں، ان سے تعلق یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تربیت کا وہ پہلو جو ان کی تربیت کے لیے لازمی ہے، جسے تقریر میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، جسے تحریر بھی کر دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے تو اتنی آسانی اور سہولت ہے معزز سامعین کرام، ہر شے تقریر اور تحریر میں موجود ہے۔ اگر کہیں کمی واقع ہوتی ہے تو اس کے مطابق ہمارے عمل میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو جب ہم سارے معاشرے کو اور حالات کو دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے ایک آگ ہے، ایک تپش ہے جو ہر شے کو جلا رہی ہے۔ بظاہر کسی کے پاس سہولت ہے، آپ چند لمحے اس کے پاس بیٹھ کر بات کریں، وہ اتنی تکلیف میں ہوگا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سارا کچھ ہے لیکن اتنی قرب کی کیفیت ہے اس کرب میں، یہ کوئی حیثیت سے اور چیزوں کا کوئی فائدہ اسے نہیں۔ کیوں؟ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اللہ ایمان دے اور اس کی ترقی دے، ظاہراً کچھ بھی نہ ہو، صاحب ایمان کے لیے ایسی ہے جیسے آگ جل رہی ہو اور الاؤ ہو گرد و پیش، لیکن جیسے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک خوبصورت موسم پیدا فرما دیا، اسے یہ معاشرہ پھر تنگ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب ہم نیتاً ہی معاشرتی حیثیتوں میں کھو جائیں گے تو پھر یہ کیفیت اور حال نہیں ہوگی، پھر حالات کی دوش پر ہوں گے کہ جو لہر جتنی بڑی آئی اتنا بڑا غوطہ دے گی۔ پھر اس سارے میں ہم نے اپنا تو گجا اپنی نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں، کوئی موضوع کوئی بات ہو، ان کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہم جانتے ہیں، میرے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دو۔ اگر سارا کچھ کوئی جانتا ہے تو پھر اسی اعتراضات پر پہنچنے کی بجائے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی درستگی میں میرا عمل کہاں داخل ہے۔ تو یہی جو آج ہمارے معاشرے کا سوال ہے کہ سب کچھ معلوم ہے لیکن یہ کیوں، یہ بتاتا ہے کہ ہم سمجھدار نہیں ہوئے، سمجھ کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اگر سمجھ ہو تو پھر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، پھر مخلوق پر اعتراض کی کیا ضرورت، تو میں اور تکرار کی کیا ضرورت۔
اس اتنی حدت زدہ معاشرے میں اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کیفیات قلبی عطا فرمائی، ایک گھر اور ایک عزیزداری جو بحیثیت سالکین نصیب ہوئی، اس جمع ہونے کو، اس کے اس خالص حصے کو دیکھتے ہوئے اس پر محنت فرمائے، مضبوط محنت فرمائے، تاکہ یہ جو ایک روش اور ایک بھاؤ ہے دنیا داری کا اور تلخیوں اور سختیوں کا، اس میں ہم یا ہماری اولاد بہتی نہ چلی جائے۔ ذات پر، گھر پر، بچوں پر توجہ دیں، وقت دیں، ان کا رزق حلال ہو، طیب ہو، قبلہ رخ ہوں، تاکہ یہ جو اثرات ہیں ان سے ہم بچیں۔ اور مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا کی سختیوں سے بچیں، خالص مقصد کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اس نے عبادت کو پیدا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، ایک ایک حصے ہمیں رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہو گئی ہے۔ آپ کا ایک ایک فرمان، چاہے وہ وہی مطلب ہے یا وہی غیر مطلب ہے، موجود ہے، ایک ایک انداز، ایک ایک زندگی کا پہلو موجود ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور احسان۔ پھر یہ سارا کچھ جمع ہوگا، یہ سارے اعمال، کردار، حالات جمع ہوں گے، اور وہ گٹھلی اٹھائے ہر کوئی اللہ کریم کے حضور پیش ہوگا، اور وہ غفور الرحیم جانتا ہے، خود شاہد ہے۔ جو شہادتیں، جو گواہیاں مخلوق کی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن کوئی شے مالک سے بعید نہیں ہے۔ ہمیں حدیث شریف میں یہ بھی ملتا ہے کہ یہ جو صاحب تحریر، یہ جو کندھوں پر بیٹھے تحریر اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں نا، کئی اعمال کا انہیں بھی علم نہیں ہوگا۔ حساب کتاب جب ہو چکے گا تو پھر فرمایا جائے گا کہ اس کا کچھ حصہ میرے پاس بھی ہے۔ آپ اسے غور فرمائیں کہ وہ نتائج میں اللہ کا ذکر بھی شامل ہے کہ جو لکھ نہ سکا لیکن جسے یاد کیا وہ جانتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین کرام، خانہ خدا میں جمع ہونا، کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جمع ہونا، اللہ کی رضا پر، اس کی خوشنودی کے لیے جمع ہونا، اس کے قرب کے لیے جمع ہونا، پھر تہجد سے لے کر شام کی عشاء کی نماز اور اللہ اللہ کر کے اس پورے دن اور عمل کی تکمیل کے ساتھ دن گزارنا۔ اگر حصول نہیں ہے تو پھر سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں ضرورت ہے لعلکم تتفکرون، ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ یہ اعمال اثر انداز ہوتے ہیں، یقیناً اثر انداز ہوتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ کتنی روز باتیں آتی ہیں، میرا یہ کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، میں جی روز جو ہے کسی بھلائی کے لیے عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن غلطی ہو جاتی ہے، کتنی خطاؤں کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک نماز کی ادائیگی، خالص ادائیگی، اگلی نماز تک حفاظت کا سبب بنتی ہے۔ ہماری ادائیگی جس حالات جو ہے وہ ہماری حفاظت کا سبب نہیں بن رہی تو معاملہ صلاح یا نماز کی طرف نہیں ہے، اس ادا کرنے والے کی طرف سے ہے کہ یہ کہاں کہاں غلطیاں اور کوتاہیاں کر رہا ہے۔ اسی طرح جب اللہ اللہ کے لیے جمع ہو تو یہ جو مخلوق میں بیگانگی وہ نہیں رہے گی، متوجہ اللہ ہوں گے۔ اور اگر ہم اللہ اللہ کے لیے جمع ہو کر پھر مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں تو فرق وہاں نہیں ہے، فرق پھر ہم میں ہے۔ تو اللہ کریم خالص جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اپنی شان سے، اپنے در سے، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے۔ خالص رشتہ جو ایک امتی کا ہے، اللہ کریم ہمیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا فرمائے، زندگی ایمان کی نصیب ہو اور جانا بحالت ایمان نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔